ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل سے فجر کی نماز 4:50 پر ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ دین اسلام ایک مکمل اور سچا دین ہے، اور یہ وہی دین ہے جو اللہ رب العزت اور اس کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن مجید سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الَّیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت تمام کی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند فرمایا ہے۔ جمہور مفسرین اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا، جو کہ آپ کا آخری خطبہ ہے، کہ جس موقع پر آپ نے کہا تھا کہ لوگوں، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں، تو میری بات اس تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید کی وہ آخری کلمات جو زبان مبارک سے صحابہ کرام کی جماعت تک پہنچے، ان میں سے ایک آیت کا حصہ یہ بھی ہے۔ اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو اس پر قائم رہے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو ان سے ہٹ گیا تو وہ گمراہ ہو چکا ہے یا گمراہ ہو جائے گا۔ پہلی کتاب اللہ ہے، یعنی کہ قرآن مجید ہے، اور دوسری میری سنت ہے، یعنی کہ جو نبی کا راستہ اور طریقہ ہے۔ دین تو وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کے اندر مکمل ہو چکا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد 32 سال خلفائے راشدین کا دور حکومت ہے۔ 10 ہجری کے آخر میں آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور آخری صحابی حضرت طفیل بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ 90 ہجری میں جا کر وفات پاتے ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد 80 سال تک صحابہ کرام کا دور باقی رہا ہے، اور پھر ان سے تابعین، تبع تابعین، محدثین اور مفسرین آئے۔ یہ کم و بیش 300 سے لے کر 400 سال کا ایک مکمل وقت ہے، جس میں 3 سے 4 صدیاں گزرتی ہیں۔ اس وقت تک دین وہی تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، اور آج برِ صغیر پاکستان اور انڈیا کا دین اور ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا دین اور ہے۔ سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اگر دین کے اندر عقل کو ترجیح ہوتی تو پھر جتنے بڑے بڑے فلاسفرز دنیا میں آئے ہیں، یا پھر وہ ڈارون کی تھیوری کے جو کہتا ہے کہ انسان بندر سے ارتقا پا کر انسان بنا ہے، تو عقلی دلائل کے اعتبار سے پھر یہ بات درست ہوتی، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آ جائے تو عقل سے ثابت کی گئی ہر بات وہ اپنی موت خود ہی مر جاتی ہے۔ اور آج
معاشرے کے اندر جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، بچہ بھی یہی دیکھتا ہے کہ میرے باپ دادا کا راستہ یہ تھا، میرے خاندان میں یہ کام ہوتا آیا ہے۔ شادی بیاہ میں ہونے والی رسومات وہ خاندانوں سے آگے منتقل ہوئی ہے۔ جس کے بڑے جو کام کرتے آئے تھے، آج ان کے بچے بھی وہی کرتے آئے ہیں۔ کسی کی اگر اصلاح کی جائے تو وہ آگے سے جواز پیش کرتا ہے کہ دیکھو بھائی، معاشرے کے اندر سارے لوگ یہی کام کرتے ہیں، کیا وہ سبھی غلط ہیں؟ اگر کسی کی اصلاح کی کوشش کی جائے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میرے باپ کا راستہ بھی یہی تھا، میرے بڑوں نے تو مجھے یہی سکھایا ہے۔ تو پھر بتائیں کہ کیا یہ اس کا دعویٰ ٹھیک ہوگا؟ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کے قریب کیا جائے گا، تو یہ لوگ بول اٹھیں گے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اے ہمارے رب، ہم نے تو اپنے بڑوں کا راستہ اختیار کیا تھا، اپنے سرداروں کی، اپنے باپ دادوں کی بات مانتے تھے، بس انہوں نے ہمیں تیرے راستے سے گمراہ کیا۔ ربنا آتہم ضعفین، اے اللہ تو ان کے اوپر عذاب کو دگنا کر دے۔ یہ روز قیامت کی حقیقت ہے۔ اور پھر میری بات کا آخری حصہ باقی ہے۔ اگر باپ کی بات زیادہ قابل ترجیح ہوتی تو پھر ابراہیم علیہ السلام کبھی توحید کے قائل نہ ہوتے، جبکہ ان کا باپ بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، اور جب وہ دنیا سے مرا تو مشرک ہو کر مرا۔ قرآن نے سارا ذکر کرم بند کیا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کی بخشش کا دعویٰ نہیں کر پائیں گے۔ اگر بیٹا فرمانبردار ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اس کے اندر ان کے اس بیٹے کو بھی بچا لیا جاتا جو اپنی قوم کے نافرمان لوگوں کے ساتھ شامل تھا، اس لیے کہ وہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ اگر میاں اور بیوی کا تعلق بخشش کا ذریعہ ہوتا تو پھر حضرت لوط علیہ السلام بھی اپنی بیوی کو اللہ سے بچا لیتے، جبکہ وہ اپنی قوم کا ساتھ دینے والی تھی۔ اگر پیغمبر اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اللہ کی نافرمانی کے سبب بچا نہیں سکتے تو پھر ان کے پیروکار کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کس راستے کو اپنانا ہے۔ آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں، نماز وہی ہے جو میں نے اپنے باپ دادا سے سیکھی ہے، جو میرے بڑوں نے مجھے سکھائی ہے۔ کبھی میں نے غور نہیں کیا کہ میرے نبی کی نماز کا طریقہ کیا تھا۔ 400 صحابہ کرام، معتبر صحابہ کرام، احادیث کی 6 بڑی کتابیں، ہر حدیث روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری حصے تک رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، لیکن یہ سنت تو نظر نہیں آتی، اس لیے کہ وہ نماز نبی کی نماز نہیں ہے، یا تو پھر وہ صحابہ کا راستہ کوئی اور ہے، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج روزہ تو رکھا جاتا ہے، لیکن روزہ رکھنے کا طریقہ الگ ہے، وہ نبی کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے۔ آج لوگ اللہ کی راہ میں مال تو خرچ کرتے ہیں، لیکن مال خرچ کرنے کا جذبہ نبی کے جذبے جیسا نہیں ہے۔ آج نکاح کی جگہ پہ ہندوانہ رسومات کو تو فروغ دیا جاتا ہے۔ وہ باپ جو ساری زندگی گوارا نہیں کرتا کہ میری بیٹی کو، میری بیوی کو، میری بہن کو کوئی غیر اجنبی شخص آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، لیکن جب باراتی وہاں پہ مہمان بن کر آتے ہیں تو وہی پھولوں کی پلیٹ دے کر بیٹی کو آگے پیش کرتا ہے۔ کیا یہ دین اسلام کی صحیح تصویر ہے؟ ہمیں سمجھنا پڑے گا، اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ دین وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، وہ نبی جو بیت الخلاء میں جانے کی اور باہر نکلنے کی دعا سکھا سکتے ہیں، وہ نبی جو سونے کی، جاگنے کی، پانی پینے کی، دودھ پینے کی، کھانے کی دعائیں سکھا سکتے ہیں، کیا اس نبی سے دین کی کوئی بات ادھوری رہ سکتی ہے؟
تو اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، کوشش کریں کہ ہر کام وہی ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور راستے کے مطابق ہے، اسی کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔